24 گھنٹے گزر چکے تھے لیکن کیس کو ہوش نہیں آیا تھا۔ ملحان، بدر اور رمل کے لیے موت کا عالم تھا۔ چاروں طرف چھائی خاموشی ان کی جان نکال رہی تھی۔ 2 دن سے نمل صدمے سے بے ہوش تھی۔ جب بے ہوش آتاحان کا نام لے کر چلانے لگتی۔ انجیکشن نہ لینے کی وجہ سے اس کی حالت مزید خراب ہو رہی تھی۔ مورے ہر پل اس کے ساتھ ہی۔ خولا بیگم تو جائیداد، زمین اور ان کی فیکٹری اپنے نام ہونے پر بہت خوش تھی۔ نمل کی خراب طبیعت کی وجہ سے وہ وکیل کو کاغذات نہیں دکھا پائی تھی۔ حویلی میں چاروں طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہر کوئی نمل کی وجہ سے ٹینشن میں تھا۔ آغا جان کو جیسے کیس کی طبیعت کا پتہ چلا تو وہ فوری شہر کے لیے روانہ ہوئے۔ ملحان کو سامنے دیکھا آغا جان نے بھاگ کر اسے سینے سے لگایا اور والہانہ محبت کا اظہار کرتے اسے کیس سمیت سینے سے لگایا اور بولے، میرا کیس، میرا لال، میرا بچہ، ٹھیک ہو تم؟ ملحان خاموش ساکت کھڑا تھا۔ جب رمل کی آواز گونجی، آغا جان، کیس لالا اندر ہے، یہ تو ان کے بھائی ہیں۔ آغا جان نے پیچھے ہوتے حیرانی کے عالم میں ملحان کو دیکھا تھا۔ تبھی ڈاکٹر کی آواز پر وہ ہوش میں آتے ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ خان صاحب آپ؟ جی ڈاکٹر صاحب، ہمارا پوتا ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ادھر کیس کے روم کی طرف اشارہ کرتے آغا جان بولے تھے۔ اوہ، آپ کے پوتے کو بہت خطرناک قسم کا زہر دیا گیا ہے۔ یہ زہر امریکیوں کی ایجاد ہے۔ اس کا اینٹی ڈوز بھی موجود ہے۔ اس میں سب سے خطرناک جو بات ہے، یہ زہر سب سے پہلے دماغ کی وینز اور آنکھوں پر اثر کرتا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے سے انہیں ہوش نہیں آیا۔ دعا کرے کوئی معجزہ ہو جائے اور وہ زندگی کی طرف لوٹ آئے۔ ڈاکٹر کی بات سنتے آغا جان دہل سے گئے تھے۔ انہیں کیس پر وقتی غصہ آیا تھا لیکن کیس نے انہیں ساری سچائی بتاتے ہوئے یہ کہا تھا کہ وہ کیس سے ناراضگی کا ڈرامہ کرے تاکہ کیس کو اپنا دشمن ڈھونڈنے میں آسانی ہو، لیکن اب کیس کی حالت دیکھتے وہ بے جان ہو رہے تھے۔ کیس کے ساتھ کون تھا؟ بتاؤ ہمیں، کس نے کی ہمارے پوتے کی یہ حالت؟ آغا جان گرجدار آواز میں گڑائے۔ آغا جان لالا کے ساتھ نمل تھے لیکن 2 دن سے وہ بھی بے ہوش۔ آغا جان نے ہنکارا بڑھا تھا جب تھوڑی دیر بعد رمل کے موبائل کی بیل بجی تھی۔ جی واٹ، آپ پلیز جلدی سے اسے ہسپتال لے آئیے۔ کیا ہوا بیٹا؟ آغا جان، نمل کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ رمل نے پریشانی سے کہا، یا اللہ، کس کی نظر لگی ہمارے گھر کی خوشیوں کو؟ آغا جان نے تڑپ کر اللہ سے فریاد کی تھی۔ کچھ دیر میں اب کیس کے ساتھ نمل بھی اسی ایمرجنسی وارڈ میں دوسرے بیڈ پر موجود تھی۔ دونوں کے درمیان ایک پردہ حال تھا۔ نمل کا معائنہ کرتے ڈاکٹر پریشان تھے۔ کچھ انجیکشن لگانے پر اسے ہوش آیا لیکن ہوش میں آتے ہی اس نے چلانا شروع کر دیا تھا۔ ہاں جی، نمل کی آواز پورے وارڈ میں گونجی تھی، چھوڑو مجھے، میں نے ہاں جی ان کے پاس جانا۔ نمل دروازہ کھولتے باہر کو بھاگنے کی کوشش کی لیکن اس کی بے جان جسم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ دروازے کا لاک بھی کھول سکتی۔ اس نے پردہ سر پر کرتے بھاگنے کی کوشش کی۔ نرس مسلسل اسے قابو کرنے کی کوشش میں تھی لیکن نمل نے جلدی سے پردہ سر پر کرتے دوسرے دروازے کی طرف بھاگنا چاہا۔ جب مشین میں جگڑے کیس کو دیکھا وہ بے سہارا اس کی طرف آئی تھی۔ ہاں جی گرتے بڑھتے لہراتے ہوئے وہ کیس کے بیڈ پر گر کیس کے سینے پر اپنا سر رکھ کے اس نے آہستہ آواز میں کیس کو پکارا۔ نرس جو نمل کو پکڑنے اس کے پاس آئی تھی ڈاکٹر کے اشارے پر حیرانی سے ڈاکٹر کو دیکھا تھا۔ تبھی ڈاکٹر نے اسے کیس کے دل کی دھڑکن کی طرف اشارہ کیا تھا جو نمل کے پاس آنے سے تیز تیز چلنے لگی تھی۔ ہاں جی، مر جائے گی نمل اگر آپ کو کچھ ہوا تو۔ ہاں جی، ہوش میں آئیے۔ نمل کی آواز کیس کو دور گہرائی سے آتی ہوئی سنائی دی۔ نمل، کیس نے ہونٹوں نے بے آواز جنبش کی تھی۔ ہاں جی پلیز اٹھیے۔ کیس کی ہارٹ بیٹ خطرناک حد تک تیز ہو چکی تھی۔ نرس انجیکشن لا کچھ دیر کی ان تھک محنت کے بعد کیس کو آہستہ آہستہ ہوش آنے لگا تھا۔ لگاتار چکر آنے کی وجہ سے نمل مسلسل گر رہی تھی لیکن وہ بازید وہاں کھڑی رہی کہ جب تک کیس کو ہوش نہ آئے وہ ہلے گی بھی نہیں۔ جیسے ہی کیس کو ہوش آیا نمل بے ہوش ہو کر گری تھی۔ کیس نے ہوش میں آتے ہی نمل کو گرتے دیکھا تھا۔ وہ اچانک سے اٹھ بیٹھا تھا۔ نمل اچانک اٹھنے سے اسے لگا جیسے کسی نے اس کا جسم آڑے سے چیر دیا ہو۔ درد اس کے رگ رگ میں سریت کر رہا تھا۔ خود کو مشین میں جگڑا دے کر اس رات کا گزرا واقعہ آنکھوں کے سامنے گھوما تھا۔ نمل کو اٹھا کر نرس بیڈ پر لٹا چکے تھے۔ مسٹر کیس پلیز آپ لے جائیے، ابھی آپ کی کنڈیشن اس حالت میں نہیں کہ آپ چل پھر سکے۔ ڈاکٹر کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ میری مسز کو کیا ہوا؟ مسٹر کیس آپ فی الحال ریسٹ کریں پلیز۔ پلیز ڈاکٹر بتائیے کیا ہوا میری مسز کو؟ اگر وہ ٹھیک ہوں گی تو میں بھی ٹھیک ہوں۔ مسٹر کیس مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے آپ ایک اچھے ہسبینڈ نہیں بن پائے۔ شاید آپ کو آئیڈیا نہیں کہ آپ کی مسز کی کنڈیشن کس حد تک خراب ہے۔ پلیز ڈاکٹر بتائیے کیا ہوا؟ کیس چلاتے ہوئے بولا۔ آپ کی مسز پچھلے کچھ عرصے سے مسلسل ڈرگس استعمال کر رہی، وہ بھی ہیوی قسم کی۔ ان کا استعمال انجیکشن اور ٹیبلٹ دونوں صورت میں کرتی ہی ہے۔ ان کا اندرونی سٹرکچر بہت حد تک ڈیمیج ہو چکا ہے۔
ڈاکٹر کی بات سن کر کہہ سکتے میں تھا اس کا دماغ سن تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا دماغ بند ہو رہا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو مبارک تو یا افسوس کر کے آپ کی مسز پریگننٹ ہے اور اس کنڈیشن میں ماں اور بچہ دونوں کی حالت کو نقصان ہے۔ کیس کی حالت تو ایسی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ ریلیکس مسٹر کیس، آپ کی خود کی کنڈیشن نارمل نہیں، آپ ٹینشن مت لیں، آپ سنبھالیں خود کو۔ اس کا کوئی علاج؟ کیس نے ٹرانس کی کیپٹن میں پوچھا تھا۔ ان کا علاج صرف محبت ہے، کوئی ایسا انسان جو انہیں ڈرگ سے دور رکھے، جو ہر وقت ان کے پاس موجود ہو، ان کا ایک بچے کی طرح خیال رکھے۔ ڈاکٹر نے تفصیل سے سب کیس کو بتایا۔ کوئی ڈاکٹر علاج؟ کیس نے بے چینی سے پوچھا۔ جی، آپ کو ان کا اینٹی ڈرگز کورس کروانا ہوگا، لیکن مسٹر کیس فی الحال آپ آرام کریں کیونکہ آپ کو خود کو آرام کی ضرورت ہے۔ آپ کو جو زہر دیا گیا تو اس کی وجہ سے آپ کی باڈی بھی بہت ڈیمیج ہوئی ہے، تو پلیز آپ آرام کریں۔ میں آپ کے گھر والوں کو اندر بھیجتا ہوں، بہت بے صبری سے آپ کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ میری مسز کی کنڈیشن کا کسی کو انفارم مت کیجیے گا، میں خود ہینڈل کر لوں گا۔ کیس نے ڈاکٹر کو ہدایت دی۔ اوکے کہتا ڈاکٹر کمرے سے باہر چلا گیا۔ خان صاحب، آپ کے پوتے کو ہوش آ گیا؟ بڑھاتے ہی ڈاکٹر نے سب کو زندگی کی نوید سنائی۔ سب میں ایک دم خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ آغا جان جلدی سے روم کی جانا بڑے۔ کیس، میرے پتر ٹھیک ہو تم؟ کیس، آغا جان نے جلدی سے کیس کو سینے سے لگایا تھا۔ میرا بچہ؟ آغا جان کی آنکھیں نم تھی۔ آغا جان میں ٹھیک ہوں بالکل، آپ پلیز پریشان مت ہو، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، ہم اس کی جان اپنے ہاتھوں سے لے گئے جس نے آپ کو نقصان پہنچایا۔ ہمیں بتائیے کون ہے وہ؟ آغا جان کی بات سنتے کیس خاموش ہو گیا۔ کچھ وقفے کے بعد اسپاٹ انداز میں ہم نہیں جانتے آغا جان کی کس نے کیا یہ سب، ہم خود پتہ لگوائیں گے۔ کیس بیٹا، آغا جان نے اٹل لہجے میں کہا کہ تبھی ملحان اور بدروں میں دہل و لالا وہ دونوں باغ اور کیس کی جانا بڑے۔ لالا آپ ٹھیک ہوں؟ میں ٹھیک ہوں میرے شیرو، یہ تم دونوں نے اپنی حالت کیا بنا رکھی ہے؟ لالا ملحان روتے کیس کے گلے لگا اور روندی ہوئی آواز میں بولا، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں بھی مر جاتا۔ میں ٹھیک ہوں بالکل، چپ کر جاؤ، ایسے رو تو نہیں، ادھر آؤ۔ بدر لالا کے پاس۔ بدر جو تب سے ضبط کیے کھڑا تھا کیس کے بلانے پر ڈاڑے مار مار کر رونے لگا۔ لالا آپ نے ایسا کیسے ہونے دی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو پتہ نہ ہو کہ اس کلوز میں زہر تھا؟ لالا آپ کیسے جانتے بوتے اپنی زندگی خطرے میں ڈال سکتے ہیں؟ بدر کی بات سن کر کیس نے خاموش نظروں سے بدر کو دیکھا لیکن بولا کچھ نہیں۔ ریمل اسی دوران واپس حویلی جا چکی تھی۔ آغا جان کے کہنے پر کیس کو حویلی لے جایا گیا۔ نمل نیم بے ہوشی کی کیفیت میں ہی تھی۔ کیس نے سب سے یہ کہا تھا کہ اس کی طبیعت خراب کی وجہ سے نمل اب ڈپریشن میں ہے۔ کیس کے جسم کے دونوں نظام ابھی تک صحیح نہیں ہوئے تھے۔ آج نمل مکمل طور پر ہوش میں آئی تھی۔ طبیعت خراب ہونے کے باوجود کیس نمل کے ساتھ سائی کی طرح رہا تھا۔ نمل نے ہوش میں آتے ہی کیس کو پکارا تھا، ہاں جی آپ ٹھیک ہے نا؟ ہاں نے خاموش نظروں سے نمل کو دیکھا تھا۔ ہاں جی بتائیے پلیز۔ جی گڑیا میں ٹھیک ہوں۔ ہاں جی مجھے معاف کر دے پلیز۔ نمل نے بیٹھنے کی کوشش کی تھی لیکن چکر آنے پر پھر سے لیٹ گئی۔ کیس نے آگے بڑھتے نمل کو بازو سے پکڑا اور پیچھے سرہانہ رکھتے بٹھایا تھا۔ اچانک نمل روتے ہوئے کیس کے سینے سے لگی تھی۔ ہاں جی مجھے مر جانا چاہیے جو میں نے آپ کے ساتھ کہ کیس ایک لفظ نہیں بولا تھا۔ انہوں نے خاموشی سے نمل کو سینے سے لگائے رکھا، اپنے بازو اس کے گربان کو اس کے گرنے سے بچایا۔ ہاں جی اپنے ہاتھوں سے میری جان لے لی، مجھے یہ درد جینے نہیں دے گا۔ نمل نے شدت سے روتے ہوئے اپنے بازو کیس کے گرد لپیٹے جیسے وہ اسے چھوڑ جائے گا۔ رونا بند کرو گڑیا، چلو سیدھے ہو کر بیٹھو، میں آپ کو کچھ کھانا کھلاؤں، اس کے بعد آپ نے ٹیبلٹ لینی ہے۔ ہاں جی میں۔ نمل پلیز چپ کر جاؤ ورنہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ کیس نے بہت پیار سے نمل کو کھانا کھلایا پھر اسے ٹیبلٹ دی۔ ہاں جی آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہوں، بس کچھ زخم اپنے نشان چھوڑ گئے ہیں۔ کیس نے اسپاٹ انداز میں کہا، ہاں جی نمل ہمارے درمیان اس موضوع پر بات نہیں ہوگی، ٹیبلٹ لیتے نمل پھر سے نیند میں چلے گی۔ ریمل کو کیس پر شدید غصہ تھا۔ جیسے ہی کیس کمرے سے باہر آئے ریمل نے اس پر حملہ کر دیا۔ لالا آپ کیسے کر سکتے ایسا؟ اس نے آپ کی جان لینے کی کوشش کی، آپ پھر بھی۔ کیس نے ریمل کو بیچ میں ہی روک دیا اور بولا، ریمل یہ میرا نمل کا معاملہ ہے، اب فی الحال ذرا اپنا چیلنج پورا کرنے کا سوچو۔ لالا لیکن ریمل بیس میں نہیں چاہتا کہ اس موضوع پر کوئی بھی بات ہو اور کوئی ثبوت ملا۔ جی یہ تھی ویڈیو، کیا اس میں دیکھ لیں؟ یہ اس دن کی ویڈیو ہے جب میں ہاسپٹل سے واپس آئی، تب خدا بیگم کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ ہاں پھنس بھی گئی، مر گئی اور لاٹھی بھی، ہاں بھینس بھی مر گئی اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی۔ کیس تو مر ہے، نمل بھی اپنی بے وفائی پر مر ہی ہے۔ ایک تیسری دوست شکار جائیداد بھی ساری میرے نام ہوگی اور وہ بنی بھی راستے سے ہٹ گیا۔ ویڈیو دیکھتے کیس کا خون کھل اٹھا تو اس نے
مٹھیاں بیندے غصہ کنٹرول کیا، پوری سٹارٹ سے مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی تھی۔ اب آئے گا گیم کا مزہ، کیس نے سوچتے مسکراہٹ چھپائی تھی۔ رات کے کھانے پر سب موجود تھے۔ جب کیس کو صحیح سلامت دیکھتے حولا بیگم حیران اور پریشان ہوئی۔ اوہ تو تم زندہ ہو؟ جی الحمدللہ، جس سے اللہ رکھے اسے کون چکے آغا جان نبی، اور اسی وقت اس منی کو نکالی گھر سے جلدی، میں اسے ایک لمحہ یہاں برداشت نہیں کر سکتی۔ خاموش بہو، اگر تم نے ڈنر کرنا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ آغا جان نے جلال میں دیکھا۔ حولا بیگم خاموشی سے کچھ سوچتے ہوئے اندر کی جانب بڑھی۔ کیس بیٹا، آپ اس دن کس کس سے ملے؟ ہمیں سب ڈیٹیل چاہیے آغا جان، بس کچھ دن میں آپ کو سب بتا دوں گا، کیس نے احترام میں کہا۔ اوکے بیٹا۔ کیس جیسے روم میں داخل ہوا، نمل الماری کے سامنے کھڑی کپڑے اٹھا کر پھینک رہی تھی۔ نمل یہ کیا کر رہی؟ ہاں جی ادھر میرے انجیکشن پڑے تھے، ہاں جی پلیز وہ لگا دیں مجھے، میری جان نکل رہی ہے، مجھے کچھ اور ہے، میرا جسم ٹوٹ رہا ہے۔ نمل کی حالت دیکھ کر کیس خود پر غصہ رہا تھا کہ وہ اتنا لاپرواہ کیسے ہو گیا۔ ادھر آ گڑیا، میری بات سنو۔ کیس نے نمل کو سینے سے لگا کر اس کے گرد اپنے بازو کا ہسا بنایا۔ اچھا میری گڑیا آئس کریم کھائے گی؟ ہاں جی مجھے وہ ٹیبلٹ دے دے آپ کو، اللہ کا واسطہ۔ کیس کی باہوں میں نمل بکھری ہوئی حالت میں کھڑی تھی۔ اوکے بیٹھو میں لے کر آتا ہوں۔ کیس نے نمل کو بیڈ پر بٹھاتے سائڈ ٹیبل سے انجیکشن بھر کر نمل کو لگایا۔ کیس کو آئیڈیا تھا کچھ ایسا ہی ہونے والا، اس لیے اس نے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے پہلے ہی سے طاقت کے کچھ وٹامن لے لیے تھے تاکہ وقت پر وہ استعمال کر سکے۔ ہاں جی آپ بہت اچھے ہیں، بہت اچھے، میں بوڑھی ہوں، آپ کے قابل نہیں ہوں۔ کیس نے لیٹے نمل کو اپنے سینے پر لٹایا۔ گڑیا آپ کو بیبی کیسے لگتے ہیں؟ ہاں جی بیبی تو اچھے ہوتے ہیں نا، لیکن بہت تانگ کرتے ہیں، نمل نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ او نمل اگر اللہ آپ کو بیبی دے پھر؟ ہاں جی ابھی تو میں خود بیبی ہوں نا۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے گھر چھوٹا بیبی آنے والا ہے، آپ مما بننے والی اور میں بابا۔ کیا؟ ہاں جی میں، لیکن ہاں جی میں کیسے سنبھالوں گی چھوٹا سا بیبی؟ نمل کی بات سن کر کیس مسکرایا۔ اچھا نا میں سنبھالوں گا۔ آغا جی ایک بات پوچھوں؟ نمل ہاں جی ایک بات پوچھو؟ نمل سوچا، پھر صبح اٹھ کر نماز بھی پڑھی۔ نمل نے کیس کی بات سنتے آنکھیں بند کر لی۔ کیس کے ذہن میں ڈاکٹر کی باتیں گونج رہی تھی، جو لوگ کسی چیز کی ایڈکٹ ہو جاتے ہیں انہیں وہ لازمی چاہیے، بے شک وہ ان کے لیے نقصان دہ کیوں نہ ہو۔ اسی سمے سے کیس نمل انجیکشن لگواتے ہی پرسکون ہو جائے گی کہ اس کا نشہ پورا ہو گیا، لیکن چونکہ ان کا نشہ پورا نہ ہونے کی وجہ سے ان کے جسم میں ٹوٹ پڑ رہی کہ اس لیے آپ کو ان کی اور اپنے بچے کی صحت کے لیے ہر حال میں ہر بار ان کے ساتھ رہنا ہوگا۔ کیس کے لیے اگر ابھی کچھ ضروری تھا تو وہ تھا اس کا عشق۔ لوگ کہتے کہ عشق میں بے وفائی کی معافی نہیں ہوتی، لیکن اس بے وفائی کا مطلب سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ بے وفائی اور معصومیت میں فرق ہوتا ہے۔ بے وفائی تب ہوتی ہے اگر نمل کیس کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جاتی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ نمل صرف اپنی معصومیت کی وجہ سے دھوکہ کھا، اس نے اپنی ماں کے پیار کے لیے اپنی ماں کی بات پر یقین کیا۔ کیس بیڈ پر لیٹا مسلسل ذہن میں تانے بانے بن رہا تھا، اگر ایسی حالت میں کیس نمل کو اکیلا چھوڑ دیتا تو اس کا عشق، اس کا فتور کہاں جاتا؟ اگر کیس نمل کو چھوڑ دیتا تو شاید وہ مر جاتی، اس لیے کیس کے بقول عشق تو وہ ہے، محبوب کہے مر جاؤں تو تم پر مرنا فرض ہے۔ نمل نے تو اسے بس زہر دیا تھا، انجانے میں، وہ بھی بہت حسین طریقے سے۔ نمل کے سزا تو بنتی ہے، لیکن اس کے ٹھیک ہونے کے بعد یہ سب سوچتے کیس بھی نمل کے ساتھ نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ ریمل اور انابیہ حویلی آ کر باؤنڈ ہو گئی تھی۔ انابیہ تو نماز قرآن پڑھنے میں مصروف رہتی تھی، کبھی کبھی سول میٹ کے نمبر سے کوئی میسج آتے دل کرتا تو رپلائی کر دیتے، ورنہ بس خاموشی۔ ملحان کی طرف سے مسلسل خاموشی تھی۔ ریمل کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں سے سٹارٹ کرے۔ بہو جی آغا جان جو اس دن مہمان آئے تھے وہ انابیہ کو پسند کر کے گئے ہیں، تو میں سوچ رہا تھا کہ ریمل کا بھی ہو جاتا تو ٹھیک تھا، لیکن چلو جو اللہ کا منظور۔ لیکن آغا جان کیسے لوگ کون ہیں، اور ہم تو اتنا ہاتھ سے آتے بھی نہیں، انہیں ٹینشن والی بات نہیں، میرے دوست کا بیٹا لندن کی فیملی ہے، باقی ہمیں اچھا لگا سب آج چھوٹی موٹی رسم کر دیتے، لیکن آغا جان انابیہ مجھے پتہ ہے میری بیٹی نہ نہیں کرے گی۔ انابیہ جو تب سے خاموش کڑی باتیں سنی تھی، خاموشی سے سر جھکاتے وہ اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ٹھیک ہے آغا جان، لیکن آپ پلیز ایک ہفتے کا وقت لے لیں تاکہ ہم اچھے سے تیاری کر سکیں۔ چلو ٹھیک ہے۔ ہیلو لڑکے سن، مجھ سے ہوشیاری کرنے کی کوشش بھی مت کرنا، میں بتا رہی ہوں، ورنہ تیرا بھائی مارا جائے گا۔ نہیں نہیں پلیز، آپ نے جیسا کہا میں نے ویسا ہی کیا۔ گڈ، ہمیں امید ہے آگے بھی ایسا ہی ہوگا۔ جی جی ایسا ہی ہوگا۔ وہ اس وقت کو کوسا تھا جب اس کا چھوٹا بھائی اس عورت کی کار سے ٹکرایا تھا اور اس کی زندگی میں مصیبت شروع ہوئی تھی۔ اگر آپ کو گاڑی چلانی نہیں آتی تو آپ ڈرائیور رکھ لیں، ایسے کیسے کسی غریب کی جان تو مت لیں۔ اوئے اب تم سکھاؤ گے کہ حولا بیگم کو کیا کرنا ہے؟ لیکن کوئی سوتے حولا بیگم مسکرائی تھی۔ اوئے لڑکے سن، امیر ہونا چاہتا ہے کیا؟ جائیے بیوی جی آپ اپنا کام کریں، مجھے بھی دہاڑی پر جانا ہے، 10 لاکھ دوں گی، سوچ لے۔ 10 لاکھ سے ان کو اس لڑکی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہے گی۔ 10 لاکھ؟ اچھا چلو 20 لاکھ، لیکن میڈم
50 लाख। चलो अब गाड़ी में बैठो। मुझे पता है इतना पैसा तुमने सारी ज़िंदगी में नहीं देखा होगा। वो लड़का और उसका छोटा भाई डरते हुए गाड़ी में बैठे थे। मैडम करना क्या होगा? जैसे जैसे होला बेगम बोल रही थी वैसे वैसे उस लड़के का रंग उड़ रहा था। मैडम जी मुझे नहीं करना कुछ भी, प्लीज़ आप मुझे नीचे उतारिए। मेरी अम्मी हम दोनों का इंतज़ार कर रही हूँ कि हाँ एक बार जो होला बेगम के हाथ आ जाए फिर इनकार पर जान से जाए। अब तुम ही यही काम करोगे मैडम प्लीज़। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। मैं किसी की बेटी को धोखा नहीं दे सकता। तुम दोगे और तुम ही दोगे, क्योंकि तुम्हारा इनकार और तुम्हारा भाई जान से क्या। अपने भाई का जिक्र सुनकर उसने मेरे भाई को ज़ोर से पकड़ा था। तभी एक जगह गाड़ी रुकी थी। तुम्हें कल ही मिलना होगा उन लोगों से। तुम्हारे अम्मी अबू का इंतज़ाम हो जाएगा। मैडम जी मैं नहीं काट सकता तुम्हारा भाई, तुम्हें अब काम होने के बाद ही मिलेगा। कहते होला बेगम ने एक चेक उसके मुंह की तरफ फेंका था। जाकर शॉपिंग कर लो ताकि लंदन वाले लग सको। रिमल, कैस और बदर तीनों उस वक्त बैठे कुछ सोच रहे थे। लाला आपका दिमाग कितना शार्प है, लेकिन आपने सच्चाई तभी क्यों नहीं खोली? बस मुझे सही वक्त का इंतज़ार था। हम सब कुछ रेडी है रिमल जी। लाला आप टेंशन मत ले, बदर तुम रेडी हो? बदर ने आंखों में नमी को पीछे धकेलते हाँ मैं ऐसा हिला दिया था। तुम्हारा लाला तुम्हारे साथ है, किसी कदम पर तुम्हें लड़खड़ाने नहीं देगा। तभी बदर जो तब से इज्जत के बैठा हुआ था ज़ारों को तार रोने लगा। लाला बाप ऐसे नहीं होते। क्यों उन्होंने पलट कर नहीं देखा? मैं उनके नाजायज़ औलाद था लेकिन उनका खून तो था। बदर्श मेरा बेटा, मैंने तुम्हें एक बाप बन कर पाला और मैं अपने बेटे को ऐसा नहीं देख सकता। लाला बेबी क्या हो गया है? आपो भी रोएगी जी? आपो अब बेबी नहीं रोएगा। बदर की बात सुनकर रिमल नम आंखों से मुस्कुराते। लाला आपको लगता है कि वो शख्स उस मंगनी पर आएगा? रिमल शायद तुम्हें याद हो तो वो तो तब से ताक में है कि खुला बेगम से मुलाकात हो। अपनी माँ का सुनकर रिमल की आंखों से आंसू बह निकले थे। रिमल अब आप भी लाला माँ ऐसी नहीं होती मेरी गुड़िया, आपको बहादुर होना है। लाला निमल बिखर जाएगी। सब सुनने के बाद डोंट वरी मैं संभाल लूँगा सब। लाला आपको दुख नहीं हुआ जो निमल ने किया? रिमल ये बात मत करो। कैस की अजियत समझ कर वो खामोश हो गई। ओके तो फिर रिमल सब तैयार रहना, अब इस मौजू पर तभी बात होगी। कैस बेटा जी आगा जान बेटा नमल की तबीयत कैसी? अब जी आगा जान नॉर्मल है अब, लेकिन कैस बोलते खामोश हुआ था क्योंकि आगा जान के मोबाइल पर कॉल आने लगी थी। वालेकुम सलाम जी ठीक है ओके तैयारियां मुकम्मल हमारी तरफ से। अरे नहीं यार ज़ुबान दी है। ओके ठीक है कैस बेटा आप खुद कल के सारे इंतज़ाम देख लेना जी आगा जान। अच्छा बेटा मैं ज़रा रेस्ट कर लो जी आगा जान। मोरे में आ जाऊँ? हाँ मेरा लाडला आ जाओ। कैस ने बार बार लेटे मोरे की गोद में सर रखा था। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं मोरे पास थोड़ी देर सुकून चाहिए। कैस नमल मेरी मासूम बच्ची इतना कहना था कि कैस की आंखों से आंसू लड़ियों की सूरत में बहने लगे। मैं मर रहा हूँ मोरे पल पर मर रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा। कैस ने रोंदे लहजे में कहा। कैस बेटा मोरे मुझे बोलने दे वरना ये खामोशी मेरी जान ले लेगी। वो खामोशी से कैस को सुनने लगी तो वो कैसे मुझे पहचान ना पाई? मोरे उन हाथों में उसे बड़ा किया है, बचपन इकट्ठा गुजरा है, फिर भी मोरे मैं पल पल मर रहा हूँ। मैं मानता हूँ वो मासूम है, लेकिन मोरे वो कैसे मेरी मोहब्बत की तौहीन कर सकती है? कैसे वो हमारे रिश्ते को भूल गई? मुझे शुरू से लगता था कि वो जानती होगी बस मुझे तंग कर दिया, लेकिन मोरे वो रात सब तबाह करके कैस ने रोते हुए नम आंखों से बोला था और तो और मोरे उसने खुद के साथ जो किया मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी नहीं। क्या मुझे बताओ क्या किया? मुझे बताओ उसने क्या खुद के साथ? तभी कैस झटके से मोरे की गोद से उठा था। क्या हुआ बेटा? मोरे मैं मुझे एक ज़रूरी काम है, मैं आता हूँ बेटा। कहीं बाहर जा रही हो? नहीं नमल के पास। ओके जाओ। कैस जल्दी से रूम के जाना बड़ा। नमल कैस ने अंदर दाखिल होते नमल को पकड़ा था। नमल ने पूरा कमरा बिखेर रखा था, एक एक चीज़ बिखरी पड़ी थी। मुझे चाहिए उसने कहते गुलदान उठा कर दरवाजे में मारा था। कैस बर वक्त पीछे हुआ था। बूढ़े हैं आप, बूढ़े हैं, गंदे हो आप, मुझे बुला करे। नमल सामने बिखरी शीशियों की परवाह किए बिना कैस की जाना बड़ी थी, लेकिन कैस ने आगे बढ़े जल्दी से नमल को बाजू में उठा लिया था। पागल हो गई गुड़िया, अभी सहमी हो जाना था आपने। हाँ जी आपको मेरी कसम, मुझे वो इंजेक्शन दे दे। हाँ जी नमल ने बिखरे लहजे में कहा था। आंखें ड्रग्स की तलब से शुरू हो रही थी। कैस नमल को लेकर उसके रूम के जाना बड़ा था। हाँ सामा मेरा रूम साफ करवा दे रास्ते में, उनसे कहता नमल के रूम में दाखिल हुआ था। गुड़िया क्या हो गया? हाँ जी मुझे कुछ होता है, ये इधर देखिए। नमल ने कैस का हाथ पकड़ अपने सीने पर रखा था। नमल की हार्ट बीट खतरनाक हाथ तेज थी। तभी कैस ने जल्दी से नमल को सीने से लगाया था। कुछ मत सोचो, अच्छा बस एक बात का जवाब दो,
سب بتاؤں گی، اگر آپ وہ دیں گے تو اوکے۔ اچھا بتاؤ، نمل کو بیبی بوائے چاہیے یا گرل؟ کیس کی بات سنتے اس حال میں بھی نمل کے رخساروں پر لالی بکھر گئی تھی۔ ہاں جی، مجھے کیا پتا، اچھا نہ بتاؤ نا، نمل کو کیا پسند ہے زیادہ؟ کیس نمل کا دھیان بٹانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ ہاں جی، آپ کو کیا پسند ہے؟ مجھے بتا دو۔ جی بتائیے مجھے۔ وہ پسند ہے؟ کون؟ ہاں جی، ارے ہے ایک جلی سی۔ جلن سے نمل کی آنکھوں میں مرچی سے چبھنے لگی تھی۔ ہاں جی، کون ہے وہ بتائیے جلد سے، میں کیوں بتاؤں؟ تبھی نمل نے نم آنکھوں سے کیس کی جانب دیکھا تھا۔ ہان کا کل اپنے ہاتھوں میں جکڑ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی تھی، نمل جان لے لی کہ آپ کی اگر کسی کو پسند کرنا تو دور کی بات کسی کا خیال بھی ذہن میں لایا تو۔ نمل نے جنونی انداز میں کیس کا کلر پکڑتے کہا۔ کیس صرف اپنی لیلا کا ہے، کیس نے جب سے کہا، اور یہ اس زمانے کی لیلا نہیں جو دوریوں میں مر جائے گی، یہ اس زمانے کی لیلا جو ہمارے درمیان آنے والی دوری کو آگ لگا دے گی۔ شاید آپ ابھی میرے فطور سے واقف نہیں، لیلا کیس کو اپنے ہاتھوں سے پیار دے گی پر کسی اور کا ہونے نہیں دے گی۔ کیس تو نمل کی باتیں سن کر حیران تھا۔ نمل نے کہتے اپنے لب کیس کے ماتھے پر رکھے تھے، پھر اس کے رخساروں پر، اس کے ڈمبل پر۔ کیس کا مقصد اس کا دھیان بٹانا تھا جو کہ وہ کر چکا تھا، لیکن نمل کی قربت میں اس کا ساتھ کیس نہیں دے رہا تھا۔ نمل نے اپنا ماتھا کیس کے ماتھے سے جوڑتے اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں اتارا تھا۔ کیس نے سانسیں روک لی تھی جب نمل کے ہونٹ کیس کے ہونٹوں سے ٹکرائے تھے۔ آنکھوں کے سامنے کچھ منظر آتے کیس جلدی سے پیچھے ہوا تھا۔ ریسٹ، چلو ریسٹ کرتے ہیں، پھر صبح گھر میں فنکشن بھی ہے۔ کیسا فنکشن؟ ہاں جی، یہ سرپرائز ہے۔ اوکے۔ نمل کیس کے سینے پر سر رکھتے لیٹ گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ نیند کی وادی میں گم تھے۔ شاہ حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ صرف منگنی کا فنکشن ہے۔ ہر طرف لائٹنگ اور پھولوں سے سجاوٹ کی گئی تھی۔ انابیہ نے بہت بار بدر سے رابطہ کرنا چاہا لیکن اس کا نمبر مسلسل بند تھا۔ لالا کی طرف سے مسلح خاموشی پر وہ پریشان تھا لیکن ہونٹوں سے ایک لفظ نہیں بولا تھا۔ ریمل جی لالا، یہ آپ کا اور نمل کا ڈریس نمل کو ریڈی ہونے میں ہیلپ کر دینا۔ جی لالا۔ لالا کو ملحان سے رابطہ ہوا۔ اوکے جاؤ ریمل، وقت کم ہے، مجھے تیاریاں دیکھنی ہیں۔ اچھا۔ ریمل مل کر کچھ سوتے اندر چلی گئی تھی۔ انابیہ بیٹا، یہ آپ کا ڈریس، ابھی آپ کو ایک لڑکی تیار کرنے آئے گی تو تیار ہو جانا مورے، میں نہیں۔ انابیہ نے کچھ کہنا چاہا۔ انابیہ، جب آقا جان نے پوچھا تھا تب تو تم بولی نہیں، آپ کیوں مورے؟ میں کسی کے نک۔ اس سے پہلے کہ انابیہ کچھ بولتی، باہر سے آوازیں سنتے ہوئے روم سے باہر نکل گئی۔ انابیہ سفید پرل والی فراک پہنے اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ اس سے پہلے کہ رسم پوری ہوتی، کوئی اونچی آواز میں بولا، رک جاؤ، یہ منگنی نہیں ہو سکتی۔